ایک چیز جو آپ کو قرآن میں بہت فریکوینٹلی ملے گی وہ پرانی قوموں کے قصے ہیں۔ قریش مکہ قرآنی آیات کو قصے اور کہانیاں قرار دیتے تھے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 31 میں قریش مکہ کے الفاظ کاپی کیے ہوئے ہیں جو کہتے تھے اگر ہم چاہیں تو اس جیسی باتیں ہم بھی کہہ لیں، یہ قرآن اور کچھ نہیں صرف پرانے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں۔ قرآن پاک میں پائی جانے والی اکثر کہانیوں کی بیس تورات اور بائبل کی سٹوریز ہیں۔ قرآن ببلیکل سٹوریز کو اپنے الفاظ میں تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ پیش کرتا ہے یا دوسرے لفظوں میں ان کہانیوں کے سچ ہونے کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے، لیکن قرآن نے ان سٹوریز کو 100% کاپی نہیں کیا بلکہ ان کہانیوں میں کچھ چینجز آ گئیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کی کہانیوں میں ملنے والی ایسی ہی 5 ڈسکریپنسیز یا ایررز کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا یہودیوں اور عیسائیوں کے بتائے گئے قصے فیکٹ تھے یا فکشن، اور قرآن نے ان کہانیوں میں مزید کیا تبدیلیاں کی۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پہلی ڈسکریپنسی جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہودیوں کے عقیدے کے بارے میں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 کہتی ہے اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا۔ قرآن کی یہ سٹیٹمنٹ ایک بہت ہی بڑا بلنڈر ہے۔ یہودی نہ تو عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور نہ ہی ایسا کچھ ان کی کسی بھی کتاب میں لکھا گیا۔ مسلمان علماء نے اس بلنڈر کو چھپانے کے لیے یہ بہانہ نکالا کہ آج کل کے یہودی نہیں مانتے۔ ہو سکتا ہے پہلے کے یہودیوں کا کوئی فرقہ ایسا ہو جو عزیر کو خدا کا بیٹا مانتا ہو، کیونکہ یہودیوں میں ایسا کوئی فرقہ نہ ہوتا تو یثرب اور خیبر وغیرہ کے یہودی ضرور اس آیت پہ کوئی آبجیکشن اٹھاتے اور کہتے یہ بات ان سے غلط طور پر منسوب کی جا رہی ہے۔ مدینہ کے یہودیوں کا اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں ایسا فرقہ موجود تھا، لیکن یہ بالکل چائلڈش ایکسکیوز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے اس طرح کے کسی یہودی فرقے کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ ایسا کوئی فرقہ تھا تو کیا ایک فرقے کی بات پورے مذہب پہ اپلائی کی جا سکتی ہے؟ اہل تشیع کے نصیری اور غالی فرقے یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی اصل میں اللہ ہے۔ اس بات پر کیا آپ نے کبھی کسی کو کہتے سنا ہے کہ مسلمان حضرت علی کو اللہ مانتے ہیں؟ اور رہی بات مدینہ کے یہودیوں کے اعتراض نہ کرنے کی، تو سورہ توبہ قرآن کے آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ صورت فتح مکہ کے بھی بعد نازل ہوئی۔ اس وقت تک نہ صرف مسلمان مدینے سے یہودیوں کا پہلے ہی صفایا کر چکے تھے بلکہ یہودیوں کے علاوہ بھی ہر سوچنے والے ذہن اور سوال کرنے والی زبان کو تلوار کے ذریعے خاموشی کی نیند سلایا جا چکا تھا۔ قرآن کے ایسے ہی 2 اور بلنڈر سورہ مریم کی آیت نمبر 28 اور 30 میں ملتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے ایکسپلین کر دوں کہ بائبل میں 2 خواتین کا ذکر ہے۔ ایک میری جو کہ عیسیٰ کی ماں ہے جس کو عربی یا عبرانی میں مریم کہا جاتا ہے، اور دوسری مریم جو کہ موسیٰ اور ہارون کی بہن اور عمران کی بیٹی ہے، اس کا نام بھی مریم ہی ہے۔ بائبل کے مطابق ان دونوں خواتین کے درمیان کم از کم 12 سے 1300 سال کا فرق ہے، لیکن قرآن نے ان دونوں خواتین کو مکس کر دیا۔ قرآن کے مطابق جب کنواری مریم ماں بن گئی اور لوگ ان کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے تو سورہ مریم کی آیت نمبر 28 کے مطابق ان کے یہ الفاظ تھے، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا نہ تیری ماں کوئی بدکار تھی۔ اب اگر یہ واقعہ جدید دور کے علماء سے پوچھا جاتا تو وہ کوئی نہ کوئی اچھا سا بہانہ انہوں نے گھاڑی لینا تھا، لیکن ستیہ ناش ہو اس وقت کے عیسائیوں کا کہ حضرت محمد کو خود اس کی ایکسپلینیشن دینا پڑ گئی۔ آپ سنیں اور خود ہی فیصلہ کر لیں کہ قرآن اگر واقعی اللہ کا کلام ہے تو ایک کریٹر اپنے الفاظ میں کیسے اتنی بڑی ایمبیگوٹی چھوڑ سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2135 اور مسند احمد کی حدیث نمبر 8672 کے مطابق جب حضرت محمد سے اس بلنڈر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ اپنے سے پرانے زمانوں سے گزر جانے والے نیک لوگوں کے نام پہ اپنے نام رکھتے تھے۔ سادہ الفاظ میں اس بات کا مطلب یہ ہے
کہ میری کے بھائی کا نام بھی ہارون ہی تھا. یہ ایک ایسا ہسٹوریکل بلنڈر ہے جس کا کوئی ایک بھی ثبوت موجود نہیں. آج کل کے مولوی حضرات پھر بھی حضرت محمد کی بتائی ہوئے ایکسپلینیشن کے علاوہ بھی اس اعتراض کے لمبے چوڑے بہانے گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ حضرت محمد کی صحیح حدیث کے مقابلے میں ان بہانوں کی کوئی اہمیت نہیں. تیسرا بلنڈر بھی قرآن اسی سورہ یعنی سورہ مریم کی آیت نمبر 30 میں پیش کرتا ہے. جب مریم نے کہا میری گواہی یہ ابھی ابھی پیدا ہونے والا بچہ دے گا، تو آیت نمبر 30 کے مطابق وہ نیو بورن چائلڈ بولنے لگ گیا اور اس نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. لیکن قرآن کی اس سٹیٹمنٹ میں پرابلم یہ ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی زندگی میں نہ کبھی کوئی کتاب دی تھی، نہ ہی وہ حضرت محمد کی طرح کہتے تھے کہ جبرائیل آ کے مجھے وحی دیتا ہے، اور نہ ہی اس وحی کو لکھنے والا کوئی تھا. حضرت مسیح کے مرنے یا قرآن کے مطابق زندہ اٹھا لیے جانے کے 40 سال بعد تک بھی کوئی نئی خدا کی کتاب ایگزسٹ نہیں کر رہی تھی. خود مسیحی پادری اور بڑے بڑے مسیحی لیڈر یہ بات مانتے ہیں کہ ان کے مقدس ترین سن آف گاڈ نے نہ تو کبھی یہ کہا کہ مجھے نبی مانو، اور نہ ہی ان کے اوپر قرآن کی طرح کی کوئی کتاب اتاری گئی. مسیحی جانتے ہیں کہ یہ تو اصل میں مسیح کے کمپینینز حواری یا شاگرد تھے جو خود سے لکھے گئے اکاؤنٹس کو انجیل کا نام دیتے ہیں. انجیل کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، اور یسوع کے شاگرد جب یسوع کا پیغام کسی کو دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ خوشخبری ہے، اور وہاں سے ہی گاسپل یا انجیل کا لفظ نکلا تھا جو کہ بعد ازاں مسلمانوں نے بھی یوز کیا، مگر وہ اس کے مطلب کو سمجھتے نہیں تھے. کرسچن ہسٹورینز کے مطابق 70 سے زیادہ انجیلیں پائی جاتی ہیں آج بھی، جن میں سے چرچ صرف 4 کو اوتھینٹک اور باقی سب کو ڈاؤٹ فل قرار دیتا ہے اور بیبلیکل کینن میں ان کو شامل نہیں کرتا. اور کوئی بھی کرسچن یہ نہیں کہتا کہ انجیل جو ہے وہ خدا کی وحی ہے، بلکہ وہ یسوع مسیح کی بایوگرافی ہے. تو پھر وہ کتاب جو قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ پہ یا مسیح پہ نازل ہوئی تھی وہ کون سی کتاب تھی؟ یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. مگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کوسچن مسلمانوں کے ذہن میں کہاں سے آیا تھا، کیونکہ سریانی زبان جو سیریاک زبان تھی، جو کہ عربوں کی اس ٹائم سب سے بڑی زبان تھی، اس کے اندر یہ 4 انجیلیں جو آج کے نیو ٹیسٹمنٹ میں شامل ہیں کبھی بھی ٹرانسلیٹ نہیں کی گئی تھی. اور وہاں پہ سینٹ ٹیٹین تھا جس کی ایک ہی انجیل تھی جسے ڈایٹیسرون کہا جاتا تھا. وہ ان 4 انجیلوں میں سے ساری آیتوں کو مکس کر کے ایک کمبائنڈ انجیل بنائی گئی تھی جو کہ ان 4 انجیلوں سے لی گئی تھی. اسی لیے مسلمان جو کہ سیریا کرسچن سے ہی صرف واقف تھے، وہ باقی بیزنٹین یا پھر رومن کرسچن سے واقف نہیں تھے. حضرت محمد بھی خود ان سے واقف نہیں تھے، اس لیے وہ صرف ایک ہی انجیل کا نام لیتے ہیں. کیونکہ شاید بہت سے سیریا کرسچنز جن سے حضرت محمد خود اپنے سفر کے دوران ملتے رہے ہوں گے، ان کو بھی یہ پتا نہیں تھا کہ انجیلیں اصل میں 4 تھی، اور ان 4 سے ایک ڈایٹیسرون بنائی گئی، اور ڈایٹیسرون کا ہی حضرت محمد کو پتا تھا. قرآن کی چوتھی کہانی جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ذوالقرنین کی کہانی. مکی دور میں قریش مکہ نے وحی کی حقیقت جاننے کے لیے حضرت محمد سے کچھ سوالات پوچھے تھے، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ جس عظیم شخص نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا اس کی کیا کہانی ہے، جس کے جواب میں سورہ کہف کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں. یہ آیات ہمیں کسی ذوالقرنین نامی شخص کی کہانی بتاتی ہیں جو چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچ گیا تھا جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، جہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک گدلے پانی کے تالاب میں ڈوب رہا ہے. اس طرح یہ بھی کہا گیا کہ وہ سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا اور اس نے یاجوج اور ماجوج کو اونچی اونچی دیواروں کے پیچھے قید کر دیا. اس قصے سے قریش مکہ کو تو کچھ سمجھ آنا پاسبل تھا ہی نہیں. خود مسلمانوں کے لیے بھی یہ ایک سالو نہ ہونے والی ریڈل تھی. کچھ مسلمانوں کا خیال ہے کہ ذوالقرنین حضرت سلیمان ہی کا لقب ہے. کچھ دوسرے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ ذوالقرنین کا مطلب 2 سینگوں والا، اور چونکہ اسکندر مقدونی کو 2 سینگوں والا یا الیگزینڈر دا گریٹ کو 2 سینگوں والا کہا جاتا تھا، اور اس کی ایسی تصویریں ہمیں اس کے سکوں پہ بھی مل جاتی ہیں، اس لیے اسکندر اعظم ہی ذوالقرنین ہے. مگر شروع کے مفسرین نے اسکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین لکھا. ابن ہشام اور ابو ریحان البیرونی کا کہنا ہے کہ ذوالقرنین یمن کا ایک بادشاہ تھا، کیونکہ یمن کی ایک قوم ہمیری کے شاعروں اور زمانہ جاہلیت کے بعض شاعروں کا کچھ کلام ملتا ہے جس میں انہوں نے فخر کا اظہار کیا کہ ذوالقرنین ان میں سے تھا. ابو الکلام آزاد اور دیگر جدید علماء کے مطابق ذوالقرنین کورش کبیر نامی بادشاہ ہے، لیکن
ان سب مختلف خیالات رکھنے والے علماء ایک بات پہ متفق ہیں کہ قرآن میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے اس کی بتائی گئی خصوصیات کسی بھی ایک ایسی پرسنالٹی پر پوری نہیں اترتی جس کے وجود کا ہمارے پاس کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس موجود ہو۔ یہاں آپ کے انٹرسٹ کے لیے بتا دوں کہ آنے والی ایک ویڈیو میں ذوالقرنین کا قصہ اور یہ بات کہاں سے چوری کی گئی یہ ضرور بتاؤں گا۔ ذوالقرنین کا قصہ اصل میں ایک پرانی کتاب جسے دا رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ کہا جاتا ہے، جسے کسی سوڈو کیلستھینیز نے لکھا تھا، اس کتاب سے ٹوٹلی لیا گیا اور قرآن میں ڈالا گیا۔ اس کتاب پہ ہم ضرور آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کے قصہ ذوالقرنین میں اور رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ میں کیا کیا سملیرٹیز ہیں، اور اسپیشلی اس کتاب کے سیریاک ورژن اور قرآن میں کتنی زبردست سملیرٹیز پائی جاتی ہیں۔ قرآن کی 5ویں فیکچول مسٹیک حضرت موسیٰ کے بارے میں۔ مصر کا علاقہ 1882 سے تاج برطانیہ کے قبضے میں تھا اور وہاں پہ مسلسل آرکیولوجیکل ریسرچ جاری تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1920 کی دہائی میں جب فلسطین اور اس کے ارد گرد کا علاقہ بھی سلطنت برطانیہ کے انڈر آ گیا، اس وقت بیبلیکل آرکیولوجی کے نام سے آثار قدیمہ یا آرکیولوجی کی ایک نئی برانچ نے جنم لیا۔ اس برانچ کا مقصد بائبل میں موجود ہسٹوریکل ایونٹس کے آرکیولوجیکل ایویڈنس ڈھونڈنا تھا۔ اس پروجیکٹ میں حکومت برطانیہ کی دلچسپی کے ساتھ ساتھ چرچ کا بھی گہرا انٹرسٹ تھا، اس لیے چرچ کی طرف سے اس پروجیکٹ کے لیے مسلسل 30 سال تک ہیوی فنڈنگ ہوتی رہی۔ یہ کتنی سیریس ایفرٹس تھی اس کے بارے میں کرسٹوفر ہچنز نے اپنی کتاب گاڈ از ناٹ گریٹ میں لکھا ہے۔ اسرائیلی آرکیولوجسٹ دنیا کے سب سے زیادہ پروفیشنل افراد میں سے ہیں۔ کھدائیاں کرنے والوں اور اسکالرز کے کسی گروہ نے کبھی بھی ان اسرائیلیوں سے زیادہ محنت یا زیادہ ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ کام نہیں کیا۔ انہوں نے دشت سینا اور قرآن کی ریت کا ذرہ ذرہ چھان مارا، مگر انہیں موسیٰ سے ریلیٹڈ کبھی بھی کچھ نہیں ملا۔ اس پروجیکٹ کے نتائج بڑے سرپرائزنگ تھے۔ حضرت موسیٰ کی زندگی اور ان کی موجودگی کا دنیا میں ایک بھی ثبوت نہیں ملا۔ مصر سے کسی نے سفر نہیں کیا، کوئی صحرا میں بھٹکتا نہیں پھرا، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیبلیکل سٹوریز میں پائے جانے والے کسی بھی کیریکٹر کے ثبوت نہیں ملے۔ صرف ایک ہاؤس آف ڈیوڈ کے آثار ملے، جس سے شاید اتنا اخذ کیا جا سکتا ہے کہ شاید 10th یا 11th سینچری بیفور کرائسٹ کے اندر ڈیوڈ یا داؤد نام کا کوئی وار لارڈ ایگزسٹ کرتا تھا جس کو بادشاہ بھی کہنا ناممکن ہے۔ ان آرکیولوجیکل سٹڈیز نے جہاں یہودیوں اور مسیحیوں کو مشکل میں ڈال دیا، وہیں مسلمانوں کے لیے بھی ایک پینڈوراز باکس کھول دیا۔ پرانی بیبلیکل سٹوریز پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے پچھلے ہزاروں سال سے جن نبیوں اور رسولوں کے واقعات کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا وہ فکشنل کیریکٹرز ہیں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ 600 قبل مسیح یعنی اس وقت سے پہلے جب وہ بابل کی غلامی میں گئے، ساری کی ساری میتھولوجیکل مانی جاتی ہے۔ موسیٰ، نوح، آدم، ابراہیم، داؤد، سلیمان، ان سب کا آج تک کوئی ثبوت نہیں ملا، اور انہیں آج بیبلیکل آرکیولوجسٹ خود فکشنل کیریکٹرز یا میتھولوجیکل کیریکٹرز یا لیجنڈری کیریکٹرز مانتے ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو کے بعد آپ ان قرآنی کہانیوں میں سے فیکٹ اور فکشن کے درمیان ڈیفرینشیٹ کر سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اس کی وجہ سے بہت سے اور سوالات پیدا ہوئے ہوں گے۔ ان سوالات کو آپ اس ویڈیو کے کامنٹ باکس میں مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ ان باتوں میں سے کس بات کے اوپر آپ ایک تفصیلی ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا کے آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں۔ آپ پیٹریون پر بھی اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور اینڈ اسکرین دونوں میں موجود ہے۔ MBS کیسے ایک نیا کعبہ بنانے جا رہا ہے، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ اسلام میں لونڈی کو خریدنے کا کیا طریقہ ہے وہ دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ پیٹریون پہ سپورٹ کرنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں۔ آداب۔